الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید و فرقان الحمید واتقوا اللہ لعلکم ترحمون صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ زندگی حقیقت میں بس اس نے پائی ہے، زندگی حقیقت میں بس اس نے پائی ہے، مصطفیٰ کے کوچہ میں جس کو موت آئی ہے، مصطفیٰ کے کوچہ میں جس کو موت آئی ہے۔ معزز سامعین، میری جانب سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قبول ہو، ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ توبہ ہے۔ توبہ سے مراد یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو چھوڑ کر، گناہوں کو چھوڑ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرے، نیکیوں کی جانب راغب ہو جائے اور آئندہ کے لیے یہ عزم کیا جائے کہ اب جو ہے دوبارہ گناہ نہیں کروں گا بلکہ اعمال صالح کروں گا۔ میرے دوستو، جب بندہ توبہ کر کے اعمال صالح کرنا شروع ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی جو ذات ہے اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر سمجھ لیں کہ بہت بڑی رحمت ہے، یعنی کہ رب پھر گوارا ہی نہیں کرتا کہ یار میرے بندے کے حصے میں جو ہیں گناہ رہیں، کیونکہ جب بندہ اعمال صالح کرنا شروع کر دیتا ہے، نیکیوں کی جانب راغب ہو جاتا ہے، اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی اتباع جو ہے کرنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 کے اندر ارشاد فرمایا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ توبہ کر لیتے، قابل غور جملے، اور ایمان لے آتے ہیں اور اعمال صالح کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے گناہوں کو نیکیوں میں
بدل دیتا ہے، اور وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، مہربان ہے، بخشنے والا ہے، رحمت والا ہے۔ یہ اس کی اتنی بڑی اس بندے کے اوپر جو ہے رحمت ہو جاتی ہے کہ جو بندہ توبہ کرنے کے بعد حافظ صاحب اپنے ایمان کو مضبوط کر لیتا ہے، راسخ بنا لیتا ہے، پکا کر لیتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا سچا اور پکا جو ہے غلام بن جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ میرے مولا کی رحمت ہے۔ اب یہ بھی اس نے بتایا اس کے آگے والی آیت میں کہ سچی توبہ جو ہے کرتا کون ہے؟ آیت نمبر 71 سورہ فرقان کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے یہ بات بھی واضح کی۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے فرمایا کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں اور توبہ کے بعد اعمال صالح جو ہیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، در حقیقت وہی لوگ جو ہیں اللہ کی جانب خلوص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، محبت کے ساتھ رجوع کرنے والے، حقیقت میں وہ اللہ والے بنتے ہیں جو توبہ کے بعد گناہوں کی جانب نہیں جاتے، بدفعلیوں کی جانب نہیں جاتے، حرام کی روزیوں کی جانب نہیں جاتے، بدکاریوں کی جانب نہیں جاتے، سیاکاریوں کی جانب نہیں جاتے، بلکہ وہ اعمال صالح کی جانب جاتے ہیں۔ اعمال صالح ہیں کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی اتباع میں جو بھی عمل کیا جائے وہی اعمال صالح ہے، یعنی کہ وہ کام کیا جائے کہ جس کام کا اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے حکم دیا ہے، وہ کام کیے جائیں، اور وہ بھی اعمال صالح حافظ صاحب کہ جو کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوا ہو اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خوش ہوئے ہو، وہ بھی عمل جو ہے اعمال صالح ہے، اور وہ عمل بھی اعمال صالح ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے سامنے ہوا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی ہو، اس کو روکا نہ ہو، وہ بھی اعمال صالح ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جن کاموں کا اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کرنے کا وہ کیے جائیں، اور جن سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، رکا جائے، تو یہ سارے کے پھر سارے جو اعمال ہوں گے یہ اعمال صالح۔ تو میرے دوستو، اعمال صالح کی میرے دین میں بہت بڑی اہمیت ہے۔ کیوں؟ ہم لوگ جب ایمان لے کر آتے ہیں تو ایمان جو ہے وہ ثبوت بھی مانگتا ہے۔ زبان سے منافقوں کی طرح صرف یہ کہہ دینا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، لیکن اعمال صالح نہ کرنا، نہ اللہ کا حکم ماننا اور نہ اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا، تو ایسی نہیں ہے۔ جہاں اللہ نے یہ فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 82 کے اندر، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔
اللہ نے جنت کا ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں، اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو حق سچ مان لیں، یوم آخرت کو مان لیں، سارے کے سارے انبیاء کے اوپر ایمان لے آئیں، فرشتوں پر ایمان لے آئیں، آسمانی کتابوں پر لے آئیں، ایمان تقدیر پر لے آئیں، یعنی جو ٹوٹل ایمان لے آئیں، تو اس کے بعد یہ حکم ہے کہ اعمال صالح بھی ہونا ضروری ہے۔ ایمان کا ثبوت اعمال صالح سے دینا ہے۔ اعمال صالح سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی اللہ کو کتنا ماننے والا ہے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو کتنا ماننے والا ہے، کیونکہ جس دل میں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، وہ اعمال صالح کرتا ہے۔ ایمان والا وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو۔ ایسا شخص یاد رکھیں ایمان والا ہوتا ہے، اور محبت کا وہ ثبوت جو ہے اعمال صالح سے دیتا ہے۔ کہ جس دل میں ایمان اترا ہی نہیں ہے، اعمال صالح کیسے ہوں گے؟ اعمال صالح اس وقت ہوں گے جب آپ جو ہے ایمان کو دل کے اندر جگہ دیں گے۔ علامہ صاحب نے بھی اس بارے میں کیا خوب کہا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، وقت بڑا شارٹ ہے، باتیں میں بہت زیادہ کرنا چاہ رہا تھا۔ اعمال صالح جو ہیں وہ ہماری زندگی کا حسن ہے، ایمان کا ثبوت ہے، اور یہ پکی اور سچی توبہ کی نشانی ہے۔ پکی اور سچی توبہ کی نشانی ہے کہ جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں پھر وہ اپنی زندگیوں کی اصلاح کرتے ہیں، وہ اعمال صالح کرتے ہیں، گناہوں کی جانب پھر وہ راغب نہیں ہوتے۔ لیکن ایک اور بڑی ایسی بات ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے پائی جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو جی میں آیا ہم کرتے پھریں، کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ جو ہے غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا، کہ ہم لوگ اپنی من مانیاں کریں، جو جی میں آیا وہ کریں۔ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لوگ جو ہیں نافرمانیاں کرتے ہیں۔ لیکن میری دوستو یاد رکھو، مومن کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ مومن جو ہے اللہ کی رحمت کے اوپر جو ہے مکمل یقین رکھتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میرا جو مولا ہے غفور الرحیم ہے، شان والا ہے، مہربان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس سے ڈرتا بھی ہے، کیونکہ اللہ کا حکم بھی ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 70 اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کہ جس کے اندر ایمان ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور یاد رکھیں جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی اس کی رحمت کا جو ہے وہ حقدار ہے۔ کہ اللہ کی رحمت لینے کی بھی کوئی اصول ہیں، انشاءاللہ اس دن اس پوری چیز کو موضوع جو ہے بناؤں گا کہ رحمت لینی کیسے ہے حاج صاحب۔ لیکن آج ٹچ لازمی دینا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے قرآن میں یہ فیصلہ دیا۔ کیا فیصلہ دیا؟ سورہ الحجرات آیت نمبر 10 فرمایا واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اللہ کہتا ہے کہ
اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ڈرتے رہو، ڈرتے ہی رہو۔ جب بندہ ڈرتا ہی رہے گا تو برے کام کی جانب وہ جائے گا ہی نہیں، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، خوف ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ تم صرف اتنا کام کرو، چیئرمین صاحب وہ کہتا ہے کہ مجھ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہارے اوپر میں رحمت کروں، یعنی کہ اس کی رحمت کو لینے کے لیے مولا کا جو ڈر ہے وہ ضروری ہے، یہ اس کے اصول ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے فرمایا، سورہ آل عمران ہے آیت نمبر 132 میں، وَآتِیُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہا اور کہا مانو اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تاکہ تمہارے اوپر رحمت کی جائے، رحمت برسائی جائے۔ تو رحمت تب ملنی ہے جب اللہ کا کہنا ماننا ہے اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا کہنا ماننا۔ کہنا ماننا یار کیسے ہے؟ کہنا ماننا خوشی سے ہے، محبت سے ہے، پیار سے ہے کہ یار یہ میرے اللہ نے کہا ہے، فوراً مان لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، فوراً مان لی، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ ماننا ہے۔ تو میرے دوستو بات یہ ہے کہ ہماری جو زندگیاں ہیں یہ خاتمے کی جانب جا رہی ہیں۔ آخری جملے ہیں لیکن ہیں بڑے غور طلب۔ اشفاق صاحب توجہ رکھنی ہے، جملے بڑے قیمتی ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم اللہ کی جانب سے آئے ہیں اور ہم نے ادھر ہی جانا ہے۔ تو یار جہاں بندہ جاتا ہے اور پھر جانا بھی مولا کے پاس ہے، بندے کو خالی ہاتھ جانا چاہیے یار، خالی ہاتھ تو نہیں جانا چاہیے، کوئی ایسی چیز لے کر جانی چاہیے جو ہمارے ساتھ چلی جائے۔ وہ ساتھ جانے والی چیز ہے کیا؟ وہ اعمال صالح ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہمارے ساتھ ہوں، وہ اللہ کی محبت ہمارے ساتھ ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ساتھ ہو، شرم و حیا ہمارے ساتھ ہو، کوئی چیز تو ایسی ہو یار جو ہم اپنے مولا سے جا کر یہ کہیں کہ مولا یہ لے آئیں، کوئی عاجزی ہو ہمارے ساتھ، کوئی تواضع ہو ہمارے ساتھ، کوئی ایسے عمل ہو ہمارے ساتھ جس سے جو ہے ہمارا جو رب ہے ہم سے خوش ہو جائے۔ میرے دوستو یاد رکھو، حافظ صاحب جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، متعدد بار قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ جملے جو ہیں دہرائے، لیکن آپ کے حوالے کے لیے ایک سورہ اب بتا رہا ہوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 185۔ اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ کہتا ہے کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو ہم نے مرنا ہے ایک دن یار، تو یار مرنا ایسے چاہیے جیسے مرنے کا حق ہے۔ وہ کیسے حق ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے، اور نیک اور صالح جو اعمال ہیں وہ کرنے چاہیے۔ دلا غافل نہ ہو، ایک دن یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، یہ باغ بگیچے چھوڑ کر زمین اندر سمانا ہے۔ میرے دوستو، میرے والد صاحب ایک بات کہا کرتے تھے، آخری جملے ہیں، وہ کہتے تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی میں اپنے لیے بھی کچھ نہیں کرتے، دوسروں کے لیے بھی کچھ نہیں کرتے۔ ان کی زندگی کہتے ہیں ایسے ہوتی ہے جیسے نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اور کچھ لوگ وہ کہتے ہیں ایسے ہوتے ہیں وہ صرف اپنے لیے سب کچھ کرتے ہیں، نفع اپنا ہی سوچتے ہیں، دوسروں کا سوچتے ہی نہیں، دوسروں کا خیال ہی نہیں کرتے، سیلفش ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، خود غرض لوگ ہوتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی بھی یار زندگی کوئی نہیں ہوتی۔ پھر وہ کہتے تھے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے لیے بھی سوچتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی سوچتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ مال صالح والے لوگ ہوتے ہیں، یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہ ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو نفع دیتا ہے، جو دوسروں کو فائدہ دیتا ہے۔ دوسروں کو فائدہ دینا بھی جو ہے یہ بھی اعمال صالح۔ پھر اس سے آگے وہ بڑی اہم بات کرتے تھے، لاسٹ بات ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنے لیے بہت کم سوچتے ہیں، اپنے لیے بہت کم کرتے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے بہت کچھ کر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو مرنے کے بعد بھی نہیں مرتے، بلکہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتے ہیں۔ لوگ صدیوں جو ہے ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں۔ تو کن لوگوں کو لوگ یاد کرتے ہیں؟ جو اعمال صالح کرتے ہیں، جو دوسروں کو فائدہ دیتے ہیں، دوسروں کے دکھوں کو بانٹتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور اعمال صالح کی جانب ہمیں فوراً جو ہے راغب ہونا چاہیے، تاکہ ہمارا اللہ جو ہے ہمیں معاف کر دے اور ہمارے اوپر اپنی رحمت کر دے۔ والسلام علیکم۔